کسی کو بیٹی پسند نہیں کر رہی، کسی کو والدین پسند نہیں کر رہے، اب جلیبیب کا رشتہ آیا ہے، دستک کوئی سردار باہر تشریف لائے، کہنے لگے مبارک ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ کہتا اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے کیا ہے۔ وہ بھی صحابی تھے، انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ واپس پلٹے، اپنی بیوی کے پاس گئے، مشورہ چل رہا ہوتا ہے جب بچے جوان ہوں، اب بیوی سے جا کے بات کرنے لگے، جلیبیب آیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس کے لیے رشتہ مانگا گیا ہے۔ بچی بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب والدین کی اس کشمکش کو دیکھا، قریب آ کے کان لا کے سننے لگی۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں تمام ان نوجوانوں کو، ان بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں جو آئے تو جلسہ سننے کے لیے ہیں، واعظ و نصیحت سننے کے لیے ہیں، لیکن وہ روڈ کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ وقت گزر جائے گا اور ممکن ہے کوئی ایسی بات جو ہمارے اندر اتر جائے اور ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا قبلہ درست ہو جائے، تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پنڈال میں تشریف لائیں۔ مہمانان گرامی سٹیج پر جلوہ فروز ہیں، ہماری قوم کے فخر، یقیناً رشتے میں بڑا ہوں، میرے بھتیجے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ ان کا مجھ سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان، پورے پاکستان کے اندر ان کی ماشاءاللہ بڑی ڈیمانڈ ہے، لوگ بڑے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سنتے ہیں۔ میری مراد مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ، وہ کتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ اگر پنڈال کی زینت نہیں بنیں گے تو بھائیوں یہ مہمان کو ویلکم کرنے والی بات نہیں ہوگی۔ تو تمام نوجوان پنڈال میں تشریف رکھیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ علماء جلوہ فروز ہیں اور کچھ علماء کی گفتگویں آپ نے سنی ہوں گی، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر خصوصی گفتگو محترم جناب مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محترم بھائیوں، ہم دنیا کے اندر شب و روز گزار رہے ہیں اور قدم قدم پر ہمیں اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی شخص نے سفر کرنا ہو، سفر کی بات کریں تو اس گاڑی کا انتخاب کرتا ہے جو اسے رستے میں خراب نہ کرے، اس کمپنی کا انتخاب کرتا ہے جو قابل اعتماد ہوتی ہے۔ بچے کا ایڈمیشن کا مسئلہ ہو، اسکول کی تعلیم، ادارے کے اندر داخلے کا مسئلہ ہو، مدرسے کے اندر تعلیم کا سلسلہ ہو، تو اس ادارے کا انتخاب کرتے ہیں جو قابل اعتماد ہو۔ اور اگر دنیاوی اعتبار کے حوالے سے، دنیاوی اعتبار سے اگر کسی شخص نے کوئی کاروبار کرنا ہو، اسے پارٹنر کی ضرورت ہو، تو ایسے شخص کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے جو قابل اعتماد ہو۔ قدم قدم پر ہمیں اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی شخص 100 روپے کا نوٹ بھی اعتبار کے بغیر نہیں دیتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کائنات کے اندر
سب سے بڑی، سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر کوئی ذات ہے یا کسی کی بات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ کی گارنٹیاں دی ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان کی ہیں، اور آپ کی زبان کے حوالے سے، آپ پر اعتماد کرنے کے حوالے سے بھی آپ کی شان بیان کی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ لوگوں، اگر سب سے زیادہ کوئی قابل اعتماد ذات ہے یا کسی کی بات ہے وہ میرا محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس نے صحابہ کی منشا کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی ایک بھی بات دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے داخل نہیں کی۔ اور اگر میرا نبی ایسا کر لیتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اپنے نبی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ تو لہذا سب سے بڑی اگر قابل اعتماد ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسے لکھ لیا کرتے۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام ارشادات فرما رہے ہیں اور عبداللہ لکھ نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا، اور میرے ساتھی کیا ہوا ہے، لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو کہنے لگے مجھے چند سرداروں نے کیا کہا ہے، وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا۔ اور عبداللہ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی مزاج ہوتا ہے آپ کا۔ آپ کم از کم اگر لکھتے ہو تو پوچھ کے لکھ لیا کرو کہ کون سی بات لکھوں اور کون سی نہ لکھوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھو، والذی نفسی محمد بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے جب بھی نکلا ہے، جس وقت بھی نکلا ہے، جیسی حالت میں بھی نکلا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اگر کوئی قابل اعتماد ذات ہے یا کسی کی بات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ مرد تو مرد ہیں، خواتین بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ ایک عورت آئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس، انی اسرا ہوں، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ میں بیمار ہوں، مجھے دورے پڑتے ہیں، میں گر پڑتی ہوں، بڑی تکلیف سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تو چاہتی ہے میں دعا کرتا ہوں، اور دعا کرنے کے بعد اللہ تجھے عافیت عطا کر دے گا، تجھے تندرستی عطا کر دے گا، تجھے صحت عطا کر دے گا، اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن آگے ایک بات کہتا ہوں، ان صبرتی ولکل جنہ، اگر تو میری بات کے اوپر اعتماد کرے اور اس تکلیف کے اوپر صبر کرے تو نبوت والی زبان گارنٹی سے کہتی ہے کہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرنے پر اللہ تجھے جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ ادھار کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جس کے اوپر اعتماد ہو۔ ادھار کا معاملہ ہے، اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، اب تو مجھے شفا کی ضرورت ہے، ہاتھ اٹھنے ہیں، پریشانی دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک طرف نقد سودا ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ شفا عطا کر دے گا، دوسری وہ بات ہے جب دنیا سے جائے گی، صبر کرتی رہے گی، دنیا سے جانے کے بعد اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میں اپنی جنت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر کوئی ذات قابل اعتماد ہے یا کسی کی بات قابل اعتماد ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے صحابی ہیں جلیبیب، چھوٹا سا قد ہے، کالی رنگت ہے، گاہے بگاہے مدینے میں پھیری لگاتے ہیں، نہ گھر ہے نہ قبیلہ ہے، رات ہوتی ہے مسجد نبی میں سو جاتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے اپنے کام کو چل پڑتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا اور میرے ساتھی جلیبیب شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب علیہ السلام نہ مال ہے نہ جمال ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کیا پروگرام ہے؟ اللہ کے حبیب دل کرتا ہے میرے بیوی بچے ہوں، میرا گھر ہو، لیکن مجھ سے شادی کرے گا کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری سردار کے گھر، اسے پیغام دو، اسے کہو مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس کے گھر اس کی بیٹی جوان ہے، اللہ کی قسم بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں اور سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، بڑی بڑی منشا ہوتی ہے، بڑی بڑی چاہتے ہوتی ہیں، میں یہ کروں گا، بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں۔ اب جلیبیب کہتے ہیں جب سردار کا نام آیا ایک مرتبہ تو زمین پاؤں سے نکل گئی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم تھا، میں چل پڑا، جا کے میں نے دستک دی، سردار باہر تشریف لائے، میں نے مسند احمد کے اندر پڑھا ہے اس گھر کے اندر بڑے بڑے رشتے آئے، کسی کو بیٹی پسند نہیں کر رہی، کسی کو والدین پسند نہیں کر رہے، اب جلیبیب کا رشتہ آیا ہے، دستک ہوئی، سردار باہر تشریف لائے، کہنے لگے مبارک ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ کہتا اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے کیا ہے۔ وہ بھی صحابی تھے، انکار تو نہیں کر سکتے تھے، واپس پلٹے اپنی بیوی کے پاس گئے، مشورہ چل رہا ہوتا ہے جب بچے جوان ہوں، اب بیوی سے جا کے بات کرنے لگے، جلیبیب آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس کے لیے رشتہ مانگا گیا ہے۔ بچی بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب والدین کی اس کشمکش کو دیکھا قریب آ کے کان لا کے سننے لگی، اس کو سمجھ آ گئی بات کیا ہے، تو کیا کہنے لگی، پردہ ہٹایا، اللہ کی قسم سنیے جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور بات کے اوپر اعتماد ہو وہ کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ کیا کہنے لگی، اتردونا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراؤ، اور میرے والدین آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کیا جائے، رد کیا جائے، آپ پریشان نہ ہوں، انظروا من ارسلہ، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے، آیا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے، اور اذ اللہ یزین اللہ ابدا، مجھے اس ذات کے اوپر بھی اعتماد ہے، اس کی بات کے اوپر بھی اعتماد ہے، اگر اس کے حکم کو میں سینے سے لگاتی ہوں، رب کعبہ کی قسم اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب بھی مدینے سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی نا، سب سے زیادہ مال جلیبیب کے گھر سے نکلا ہے، اور جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ اور یارو ہماری تو اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، شادی ہو نا، شادی کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کے گھروں کے اندر بھی دیکھا ہے، کہتے ہیں یار خوشیاں کڑیاں روز روز آندیاں نے، مولویوں دا کام ہی ہے یہ ڈرائی رکھ دینے، کیوں جی، اے فوتگی والا گھر تے نہیں، شادی ہو رہی ہے، دھجیاں بکھیر دو، شریعت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رسوا کر دو۔ اللہ کی قسم آج طلاقوں کی شرح بڑھ کیوں رہی ہے، ہماری بنیاد
شریعت سے ہٹ کے ہے، ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پسے پش ڈالا تو دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اے میرے ساتھیوں میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے اپنی تجارت، اپنی ہٹی کھٹی، اپنے شب و روز، اپنی خوشیاں اور غمیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ اور جس نے کہا اے خوشیاں کیڑیاں روز روز آندیاں نے، کوئی گال نہیں، ایک دو دن دی گال ہے، فجر دی نماز پڑھ لانگے، جب دل چاہا شریعت کو اپنایا، جب دل چاہا شریعت کو ٹھکرایا، اللہ کی قسم اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے یہ دنیا بہت بڑی امتحان گاہ ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرے گا۔ اللہ کی قسم جب جاننے دینے کی باری آئی نا، موتیں سامنے کھڑی تھیں، نظر آ رہی تھی کہ اموات ہی اموات ہیں اور یہاں کچلے جائیں گے، بکھرے جائیں گے۔ وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور جب مشرکین نے بہت بڑا الائنس، جنگ احزاب کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا اتحاد، پوری دنیا کا کفر ایک جماعت ہو کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے جب آیا، اس نے گہراؤ کیا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، پھر حلق جو ہیں، یہ کلیجوں جو ہیں حلق کو آ گئے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑے لشکر کو دیکھا اور ان کی آنکھیں پتھرا گئیں کہ اب کیا ہوگا۔ پھر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، رب کعبہ کی قسم، جس بندے کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر اعتماد نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جن کو اعتماد نہیں تھا وعدوں کے اوپر، ذات کے اوپر، بات کے اوپر، وہ کیا کہہ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم تو پھنس گئے، اب ہم نہیں بچیں گے، اتنا بڑا لشکر آ گیا، یہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا۔ اعتماد نہیں تھا۔ اور ایک اور لشکر تھا، کچھ اور لوگ تھے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور جن کو بات کے اوپر، ذات کے اوپر اعتماد تھا، انہوں نے کہا اسی بات کے وعدے تھے، کفر جمع ہوگا، الائنس بنے گا، یہ اتحاد کریں گے، ہمارے اوپر جھپٹیں گے اور حملہ آور ہوں گے، لیکن میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، نبی کے وعدے بھی سچے ہیں، اللہ سرخرو کرے گا۔ ان کے ایمان کی کسوٹی بڑی، اللہ کی قسم وہ میدانوں کے اندر ڈٹ گئے، پھر انہوں نے وسائل نہیں دیکھے، تعداد نہیں دیکھی، لشکروں کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم پر ڈٹے، نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ڈٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حالات بدلے، اللہ اکبر، جب حالات بدلے پھر کیا منظر تھا؟ وہ سارے کے سارے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سارے کے سارے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے۔ اللہ کی قسم یہ خیر القرون کی بات ہے، میں آج اس پر فتن دور کی بات کرتا ہوں۔ جس نے بھی آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، آپ کی بات کے اوپر اعتماد کیا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزتیں دی، آخرت کو بھی عزتیں ملیں گی۔ ہاں لوگوں نے کہا تھا امریکہ آیا ہے، افغانستان
افغانستان کے اندر بڑا الائنس ہے، بڑا اتحاد ہے، اور بڑے بڑے ان کے پاس ٹیکنالوجی B-52 جیٹ طیارے، بڑی بڑی بمباری کرنے والے، اور ان کے پاس بڑے تربیت یافتہ وہ دستے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو چھپا لو، AK-47 کے ساتھ، کلاشنکوف کے ساتھ یہ جیٹ طیاروں کا، B-52 کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور جنہوں نے وسائلوں کو دیکھا، جنہوں نے تعداد کو دیکھا، جنہوں نے دنیا کے جو نظاموں کو دیکھا، اللہ کی قسم جنہوں نے نبی کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد نہ کیا، وہ تو اسی طرح گر گئے جس طرح احزاب کے دن محترم بھائیوں منافقین گرے تھے۔ اور لیکن جن کو اعتماد تھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ جہاد میں عزت ہے، اللہ نے اسلام کو عزت دینی ہے، مجاہدین کے ہاتھوں سے ملے گی۔ اللہ کی قسم پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، پھر ایسا ڈٹے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ اللہ کی قسم اگر جنگ احزاب کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا جائے، میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانستان کے اندر اپنے مومن بندوں کے ساتھ کی۔ کیا تھا؟ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے دعویٰ کرنے والے کہہ رہا تھا تیمیو غارسیہ سے چلا ہوں، مشرقی تیمور تک جاؤں گا، ایک بھی داڑھی والا نہیں چھوڑوں گا، اور ایسی ٹیکنالوجی رکھتا ہوں ہر گھر کے اندر اس کے کچن میں پکے ہوئے سالن میں مسالے کی مقدار بتانا جانتا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم وہ پھنس گیا، وہ افغانستان کے پہاڑوں میں اپنے الائنس کے ساتھ، اپنے اتحاد کے ساتھ پھنسا، پھر ایسا پھنسا کہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ یہ دور بعید کی بات تو نہیں ہے، دور قریب کی بات ہے۔ ابھی ہی تو ہم نے دیکھا تھا کہ رات کو لائٹیں بند کر کے ایک جہاز میں اگر 100 کی گنجائش ہے، 300 لٹک رہے تھے۔ مجھے بچاؤ، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ کی قسم میرے رب نے دکھایا، دیکھ کس طرح پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں۔ بڑے بڑے شادیانے بجاتے ہوئے آئے تھے، آج پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں۔ آج بھی ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ایئر بیس لوں گا، افغانستان میں ٹھکانے چاہیے، اور اگر نہ ملے تو انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ کی قسم کس بات کے اوپر دھمکیاں دیتے ہو؟ تیری نسلیں بھی جانتی ہیں کہ تو کتنا بہادر ہے، اور افغانستان کے اندر اللہ کے شیروں نے، اللہ کے دلیروں نے تیرا کچومبر نکالا، تیری اتحادیوں کا، تیرے الائنس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اللہ کی قسم اگر دوبارہ آنا چاہتا ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، لے آ جتنی ٹیکنالوجی ہے، لے آ جتنا بڑا الائنس ہے، میرے رب کے وعدے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی دین کی مدد کے لیے جو بندے اپنی جانیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور اللہ وسائل نہ بھی ہو تب بھی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جہاد کے منظر ہیں، یہ اعتماد کی باتیں ہیں۔ جس نے پڑھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری جنگ بدر کے اندر کیا کیفیت تھی، تعداد میں ہم کم تھے اور ہاتھوں میں ہمارے تلواریں نہیں تھیں، نہتے تھے، اور محترم بھائیوں یہ ڈنڈوں والے تلواروں سے ٹکرائے، اللہ کی قسم سینکڑوں ہزاروں سے ٹکرائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ تو میرے محترم بھائیوں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہی پیغام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور آپ کی بات سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں، معاشرت و معیشت کا مسئلہ ہو، خوشیوں اور غمیوں کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے کام کرنے لگے تو یہ چیز دیکھیں کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اس کی اجازت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت و معیشت نہیں بتائی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خوشیوں اور غمیوں کے اسلوب نہیں سکھائے؟
کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شب و روز گزارنے کے طریقے ڈھنگ نہیں سکھائے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل شریعت قیامت تک آنے والے حالات بیان کیے ہیں، اور ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کا ماحول، اپنی خوشیاں اور غمیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عین طریقوں کے مطابق کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اسلام پر رکھے، جب موت آئے اللہ شہادت جیسی عظیم موت سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔